अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, कल DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उस पर काफ़ी तनकीद जो है वो सामने आ रही है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो PTI का मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद किया जा रहा है और ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकावट है। दूसरी तरफ PTI ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है और CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने भी इन बयानात को मुस्तरद किया है और जो अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है उसको दोहराया है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अभी भी इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातों का मामला है उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो एक तजवीज़ है राना सनाउल्लाह साहब के, जो हाल ही में कुछ अहम बयानात आए हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और 5 बड़ों के हवाले से भी उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि उनको एतमाद साजी के लिए मिल बैठना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हमने देखा कि एक जो कौमी डायलॉग कमेटी है जिसको फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो लीड भी कर रहे हैं, महमूद मौलवी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी आज एक अहम इजलास था जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की और उन्होंने ये मुतालबा किया है, जो एलामिया जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जो अपोजिशन और हुकूमत है उनको मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील देनी चाहिए और साथ ही साथ जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात को ख़त्म करना चाहिए। तो कौमी डायलॉग कमेटी जो है उन्होंने भी मुज़ाकरात के ऊपर ज़ोर दिया है और जो सेंसरशिप है उसके ख़ात्मे का मुतालबा भी किया है। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करेंगे। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आज जो कौमी डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है, उस सवाल से हम शुरू करते हैं, फिर दीगर जो सवालात हैं PTI से मुतल्लिक भी वो भी आपके सामने रखेंगे। ये जो आज मुतालबा किया गया है कि सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस ख़त्म किए जाएँ और सेंसरशिप जो है उसको ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब एक कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब समेत जो कोट लखपत जेल में कैद हैं उनको रिहा किया जाए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है और उनकी रिहाई आपको लगता है कि मुमकिन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो कोशिश उनकी इस हद तक तो दुरुस्त है कि वो चाहते हैं कि डायलॉग का माहौल या डिस्कोर्स का जो माहौल है, जो बातचीत का माहौल है वो पैदा होना चाहिए और उस हद तक तो कोशिश उनकी अच्छी है और जी। सराहता भी हूँ। लेकिन जहाँ तक उनकी डिमांड्स हैं, एक तो कहना कि इनको रिहा किया जाए, भाई किस बेसिस पे रिहा किया जाए? वो उनके ऊपर जो केसेस हैं वो फाइट आउट कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब आपने देखा, उनके जो केसेस थे उनमें बरियत भी हुई, कई केसेस ऑन गोइंग हैं, वो ट्रायल चल रहा है। इसी तरह जो दीगर बाकी जो कह लें इनमेट्स हैं या जो लोग सजा याफ्ता हैं वहाँ पे मुजरिम हैं, वो भी अपने केसेस को जी। फाइट आउट कर रहे हैं। मावराए आइन या कानून या इन वायलेशन ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो आप बिल्कुल किसी को निकाल नहीं सकते। हाँ, जो लोग सजा जिनको मिल चुकी है, अगर वो पैरोल पे रिहा होना चाहते हैं तो वो अपनी जो उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका जो प्रोसीजर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट करें और वो बिल्कुल मूव करें और बिल्कुल उसका एक तकाज़ा है, उसकी एक प्रोसेस है, उसको देखा जाएगा। और वो तमाम तर प्रोसेस जो है वो एक लीगल प्रोसेस है। जहाँ तक मावराए आइन या कानून किसी को रिहा करने की बात है तो वो तो नहीं हो सकता, वो हुकूमत कर नहीं सकती। वो नहीं चाहिए। और ना किसी किस्म की कोई इजाज़त है इस हवाले से विद इन द लॉ। जहाँ तक उनकी ठीक है। अपील्स हैं, वो अपील्स भी बिल्कुल उन्होंने की हुई हैं और वो तमाम तर मामला भी हाँ, चल रहा है। ठीक है। जहाँ तक मीडिया की उन्होंने बात की, तो हाँ। मीडिया के ऊपर देखें, मैं समझता हूँ कि फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बिल्कुल इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, उस हवाले से मीडिया भी जो है वो एक बड़ा अहम सतून है और उसको भी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी हुँ, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हुँ। वो बिल्कुल निभानी चाहिए और किसी किस्म की सर, सेंसरशिप ब के हवाले से ब भी कोई बतौर ऐसी बात बतौर नहीं है। मिनिस्टर सर, आप देख रहे हैं कि वाक़ई सेंसरशिप है या नहीं? नहीं, देखिए जी, मैं नहीं देखता। मैंने आपको कहा ना कि इन इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ फेक न्यूज़, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, मिस हाँ। इन्फॉर्मेशन, मीडिया को बड़ा रिस्पॉन्सिबली और वैसे भी ये अगर चीज़ें ना भी होती, एआई का ज़माना ना भी होता, हाँ। जदीद जद्दत ना भी होती इन चीज़ों में, तो फिर भी बड़े रिस्पॉन्सिबली जो है तमाम तर मामला आपको रिपोर्टिंग में करना पड़ता है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसी हवाले से दुनिया में जिस तरह
ایک रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म اختیار کیا ہوا ہے اسی طرح بالکل پاکستان میں بھی ایک रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ جو اس کے خلاف اقدامات ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کی جو میڈیا باڈیز ہیں آپ کی اپنی بلکہ باڈیز ہیں وہ گائے بگائے ان کے خلاف ایکشن بھی لیتی رہتی ہیں. پیمرا بھی لیتا ہے, ایسوسیشن جو پریس کی ہے وہ بھی لیتی ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو وہ آلریڈی میکنزمز موجود ہیں اور اگر کسی کی کوئی شکایت ہے تو وہ بالکل اپنے اداروں کو لکھ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے. ٹھیک تو ہے اس حوالے ٹھیک سے ہے تو میں نہیں لیکن سمجھتا بیرسٹر کہ ان صاحب کی سر تجویز جو ہے وہ ایک کارآمد ہے. اچھا منسٹر صاحب, یہ جو کل ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سنی, کچھ وزراء کے بیانات بھی سنے, پھر پی ٹی آئی کا رد عمل بھی ہم نے دیکھا. اوورآل اگر ہم بات کریں تو حکومت کا موقف یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا موقف تو بڑا واضح تھا کہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں اس میں پی ٹی آئی رکاوٹ ہے. پہلے بھی ہم نے آپ کے اور دیگر کچھ وزراء کے بیانات سنے تھے کہ اگر پی ٹی آئی تعاون نہیں کرتی تو پھر گورنر رول کا آپشن جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول گورنر رول کی طرف جا رہا ہے, آپ ایسا کوئی ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں گرمانی صاحب, بات یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو متبادل طور پہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی صوبائی قیادت ہے, جو صوبے میں ان کی حکومت ہے, وہ ہاں واضح طور پہ ایک نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ آپریشن یا دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی وہ مخالفت میں دکھائی دیتے ہیں اور وہ 12 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں ہم کسی قسم کا آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اب کل کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو 75,000 جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اوور آل, اور جو ایک انکریز آئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں, ٹیررسٹ اٹیکس میں, واضح طور پہ وہ تمام اعداد و شمار اور تمام تر فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے تھرو رکھے. لیکن ہم بھی 12 دفعہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, کائنیٹک آپریشن اور ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے خلاف جو ایکشن ہونا ہے وہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے. اب کل ہی میں ایک شو میں بیٹھا تھا اور وہاں کے جو وزیر اطلاعات کہہ لیں, صوبائی وزیر اطلاعات جی شفیع جی جان صاحب نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان افغانستان یہ دہشت گرد جماعتیں نہیں ہیں. حالانکہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل, ڈینمارک, دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کو پرسکرائب آرگنائزیشن یا ان کو جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کی لسٹ میں وہ لے کے آ چکے ہیں. وہ ان کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ دہشت گرد جماعتیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, دہشت گرد گروپس ہیں. لیکن الارمنگ بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا پوری یہ بات کر رہی ہے, اس کے باوجود صوبے کی حکومت جو ہے کے پی کی وہ اس بات پہ تلی ہے کہ وہ طالبان اپولوجسٹ ہیں, وہ جی بی ٹیم ہے دہشت گردوں کی, جس طرح ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اور جو ٹیرر کرائم نیکسس ہے, پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس, یہ واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے. یہ تو خود انہوں نے انکشاف کر لیا اس چیز کا. اب یہاں پہ آپریشنز تو دیکھیں نا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ جب آپ کی ملک کی سلامتی کو, آپ کی ملک کی سالمیت کو, اس کی نیشنل سیکیورٹی کو, اس کی سوورینٹی کو جب ایک خطرہ لاحق ہونا شروع ہو فرام دا بارڈر ایریاز اور کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے, اور آپ اس صوبے میں اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بھی آپ کے پاس نہ ہو, آپ ٹھیک ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹی جو ہے وہ بھی بلڈ اپ نہ کر سکیں, اور آپ پھر وفاق کو کہیں جو وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وفاق وہ بھی پوری نہ کرے اور وفاق کسی قسم کا آپریشن نہ کرے, لوگوں کو بیار و مددگار چھوڑ دے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب جو گورنر رول کی آپ نے بات ٹھیک کی, ہے. اٹس اے کانسٹیٹیوشنل میجر, اٹس اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ, اینڈ آف کورس اگر حالات اس طرف جاتے ہیں تو پھر بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بالکل اس پہ سیریسلی سوچ و بچار ہو رہا تھا. فی الوقت اس کو کیونکہ تھوڑی بہت کوپریشن, تھوڑی بہت جو ہے ایک معاونت جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کے لیے, آپ نے دیکھا کہ سی ٹی کے اوپر جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس کے اوپر کچھ اقدامات اٹھائے صوبے کی حکومت نے, صوبے کے وزیر اعلیٰ نے. لیکن اب جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپریشن سے روکا گیا اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں ان میں حائل ہونے کی کوشش کی گئی اور ان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو پھر ہمارے پاس اس آئینی اقدام کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہوگا. لیکن سر یہ بیانات بھی ہم نے ماضی میں سنے, پھر پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا معاملہ بھی ہم نے سنا, باقاعدہ پریس کانفرنس ایک ہوئی. لیکن ایک چیز یہ بتائیے گا سر کہ کیا صرف پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ ہے, یا یہ جو سیاسی گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے,
تو اس سے کیا یہ اخذ کیا جائے کہ پی ٹی آئی معاونت کر رہی ہے دہشت گردوں کی، جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، جو سیاسی گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اور جو پابندی کے حوالے سے پھر حکومت کا موقف ہے، کیا ابھی وہ آپشن بھی موجود ہے؟ دیکھیے، پابندی کے حوالے سے گرمانی صاحب وہ ایک پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے وہ ایک ریفرنس پہ جاتا ہے، پھر وہاں سے کنفرمیشن ہوتی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے۔ وہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں، بس یہ تھے ایک جمہوریت پسند انسان ہونے کے ناطے میں نہیں سمجھتا کہ جی کسی بھی سیاسی جماعت پہ کسی قسم کی قدغن ہونی چاہیے، یہ بین ہونا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور ٹھیک ہے۔ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ ویدر ویلنگلی اور انویلنگلی آپ ایڈ اینڈ ابیٹ کر رہے ہیں، کسی قسم کی معاونت کر رہے ہیں، اور معاونت اس طرح کہ آپ ڈسویڈ کریں، آپ روکیں یا روکنے کی کوشش کریں، آپ کوآپریٹ نہ کریں کہ بھئی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں یا ان آپریشنز کے اندر حائل ہونے کی کوشش کریں، تو پھر بالکل یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہ پھر بی ٹیم، جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا، تو یہ پھر بی ٹیم بننا ہی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا، پشت پناہی تو اسی طرح حاصل ہے نا کہ صوبے کی حکومت کہتی ہے کہ آپ ایکشن نہ کریں، آپ سولوشن بھی نہیں بتاتے، آپ آپشن بھی نہیں بتاتے کہ اس کے علاوہ پھر آپشن کیا ہے. آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کیا دوحہ میں، استنبول میں نہیں ہوئی؟ ان تمام افغان گروپ سے جو وہاں پہ، کیونکہ حکومت تو نہیں ہے، لیکن یہ تمام آرگنائزیشن جو وہاں پہ ہیں، ان کے سربراہ تھے، نہ وہ ان رائٹنگ کو ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ کسی قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ٹھیک ہیں. ہے۔ ان گروپس کی پشت پناہی افغان رجیم کرتی ہے، اور یہ واضح طور پہ کل ہمیں نظر آیا ہے ود ایویڈنس. جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو کتنے شواہد آپ کو ملتے ہیں کہ جو افغان رجیم ہے، کرنٹ رجیم وہاں پہ، وہ پشت پناہی کرتی ہے ان تمام گروپس کی، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز وہاں پہ آپریٹ کرتی ہیں. ان کو بالکل بیکنگ حاصل ہے افغان رجیم کی. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔